وزیر اعظم عمران خان کا دورہ چین، پہلے دن ہی عزائم بتا دیے۔ چین نے 400 وزراء کو کرپشن پر جیل میں ڈالا، کاش میں 500 کرپٹ افراد کو جیل میں بھیج سکتا۔ چائنا کاؤنسل فار پروموشن آف انٹرنیشنل ٹریڈ سے خطاب میں کہا، پاکستان میں سرمایہ کاری نہ آنے کی بڑی وجہ کرپشن ہے۔ چین نے غلطیوں سے سبق سیکھا، پاکستان بھی سیکھے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کی چینی ہم منصب سے ملاقات، مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کر دیے۔ مسئلہ کشمیر اور خطے کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ گریٹ ہال میں کپتان کا ہوا شاندار استقبال، گارڈ آف آنر دیا گیا، دونوں ملکوں کے ترانے بجائے گئے۔ آرمی چیف جنرل باجوہ اور پاکستان وفد بھی موجود تھا۔ آرمی چیف کی چین میں مصروفیات، ایک کے بعد ایک اہم ملاقات۔ پیپلز لبریشن آرمی کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، عسکری قیادت سے ملاقاتیں۔ سپاہ سالار نے واضح کیا خطے میں امن چاہتے ہیں، لیکن اپنی عزت اور وقار پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ چینی قیادت نے مسئلہ کشمیر پر پاکستانی موقف کی تائید کر دی۔ سی پیک سے پاکستان اور چین نہیں بلکہ پورا خطہ مستفید ہوگا۔ وزیر خارجہ کی بیجنگ میں پریس کانفرنس۔ سی پیک منصوبوں میں تیزی کے لیے سی پیک اتھارٹی کا قیام۔ وزیر اعظم 4 سال کے لیے چیئرمین ہوں گے۔ صدر مملکت نے آرڈیننس پر دستخط کر دیے۔ 10 ارکان پر مشتمل اتھارٹی پاک چین مفاہمتی یادداشتوں کے مطابق کام کرے گی۔ اطلاق پورے ملک میں ہوگا۔ سی پیک اتھارٹی پر اپوزیشن کو تحفظات، سندھ سے ناانصافی کی گئی تو بھرپور آواز اٹھائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ بول اٹھے، کہا جلد بازی میں اتھارٹی کے لیے آرڈیننس جاری کیا گیا۔ احسن اقبال کی بھی تنقید، اتھارٹی کا قیام غیر قانونی اور پارلیمانی کمیٹی کی سفارشات کے منافی قرار دے دیا۔ حکومت کے خلاف اپوزیشن کا مشن، رہبر کمیٹی کا اجلاس۔ حزب اختلاف کی تمام جماعتوں کا مولانا کے آزادی مارچ میں شرکت کا انڈیا، 4 نکات پر اتفاق کی صورت میں شرکت کی حامی بھر لی۔ اسلامی دفعات کا تحفظ اور جمہوری اداروں کی آزادی یقینی بنانے کا عزم۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قیادت مارچ میں تقاریر بھی کرے گی۔ اکرم درانی کہتے ہیں حکومت کو چلتا کرنے پر سب رضامند ہے، موجودہ حکومت کو مزید وقت نہیں ملے گا۔ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہاں پر آپ کے سامنے جو اپوزیشن بیٹھ گئی ہے وہ متفق ہے اس حکومت کے خاتمے پہ، نئے انتخابات پہ، اور پی ٹی آئی کو اس عوام کا کانفیڈنس رہے گا اس وقت تک کوئی مائیکل آل ان کو نہیں نکال سکتا۔ اسٹیٹمنٹ میرا تھا شام کے جلسے پہ، میں اس پہ قائم ہوں اور انشاءاللہ میں کر کے دکھاؤں گا کہ کیسے میں آپ کو روکتا ہوں۔ حکومت عوام نے بنائی ہے، کوئی مائی کا لال نہیں گرا سکتا۔ وزیر داخلہ اجاز شاہ کی گھنگرج، کہا مولانا اسلام آباد نہیں آئیں گے، ان کی ٹائمنگ ٹھیک نہیں۔ وزیر اعلیٰ محمود خان بولے بے روزگار مولانا کو نوکری چاہیے تو ہم دے دیتے ہیں، مارچ کو اسلام آباد جانے سے روک کر دکھائیں گے۔ وزیر اطلاعات پنجاب نے بھی آڑے ہاتھوں لے لیا، کہا اب مولانا کی نہیں ملک کی معیشت ٹھیک ہوگی۔ وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور نے آئین میں تبدیلی کے الزامات پر مولانا فضل الرحمان کو قانونی نوٹس بھیج دیا۔ لوگ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں، وادی میں ایمبولنس تک کی اجازت نہیں۔ نیو یارک ٹائمز نے مودی سرکار کی بربریت دنیا کو بتا دی۔ ایل او سی پر بھارتی دہشت گردی، بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر کی پھر دفتر خارجہ طلبی۔ پاکستان نے احتجاجی مراسلہ تھما دیا۔ بھارتی فائرنگ سے چری کوٹ سیکٹر میں خاتون شہید اور سکوت مرگ کا وہ منظر آج بھی یادوں میں تازہ۔ 8 اکتوبر کے زلزلے کو 14 سال ہو گئے، زخم آج بھی نہ مٹ پائے۔ ہزاروں خاندان شیلٹرز میں زندگی گزارنے پر مجبور۔ اسلام آباد کے مرگلہ ٹاور پر دعائیہ تقریب، یادگار پر پھول رکھے گئے۔ بالاکوٹ میں شہید بچوں کی قبروں پر فاتحہ خوانی۔ مظفر آباد آزاد کشمیر میں بھی دعائیہ تقریب منعقد کی گئی۔ اکاؤنٹس کیس میں نیب راولپنڈی کی تاریخی ریکوری۔
ملزمان سے 11 ارب 16 کروڑ روپے کی وصولی۔ کراچی میں اسٹیل ملز کی اراضی واپس لی گئی، ایک ملزم نے پلی بارگین پر 48 کروڑ واپس کیے۔ کیس میں 42 ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں۔ شہریوں کے محافظ پیسے کے پجاری، کراچی پولیس کو بھتہ خوری کی لت لگ گئی۔ کورنگی انڈسٹریل ایریا کے ایس ایچ او نے فیکٹری مزدوروں سے رشوت وصول کی۔ عدالت کا ایس ایس پی کورنگی کو مقدمہ درج کرنے کا حکم، عوام کو پولیس کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے۔ عدالت کے ریمارکس، شہر میں اسٹریٹ کرائمز کا جن بھی قابو سے باہر، 147 موٹر سائیکلیں چوری ہوئی، 26 گاڑیاں اور 1735 موبائل فون چھینے گئے۔ سی پی ایل سی نے رپورٹ جاری کر دی۔ گٹکے اور ماوے پر پابندی، کراچی پولیس متحرک، مساجد سے پابندی کے اعلانات کرائے جانے لگے۔ سرجانی، سوراب گوٹ اور ملیر میں مضر صحت چھالیاں پکڑ لی گئی۔ بلوچستان میں کوسٹ گارڈز کی کارروائی، ہزاروں کلو چھالیاں اور انڈین گٹکا برآمد، 2 افراد گرفتار۔ قاتل مچھر موت کا پروانہ لیے ڈنک مارنے میں مصروف، ملک بھر میں اب تک 37 اموات ہو چکی، ہزاروں نئے مریض اسپتال داخل، یومیہ 300 سے 400 لوگ بیمار ہونے لگے، زندگیاں داؤ پر لگ گئیں، انتظامیہ بے بس، حکومت اسپرے کرانے کے بجائے چین کی بانسری بجانے میں مصروف۔ مریض نظر انداز، مسیحا اپنے حق کے لیے اندھے ہو گئے، ہڑتال اور احتجاج جاری۔ لاہور میں میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ ایکٹ کے خلاف ینگ ڈاکٹرز، نرسز اور پیرا میڈیکل اسٹاف کی ریلی، دھرنا دے کر روڈ بلاک کر دیا، اسپتالوں کی او پی ڈیز بھی بند۔ کے پی کے میں ڈاکٹرز کی ہڑتال 14 روز سے جاری، مریض رل گئے۔ بی آر ٹی منصوبہ خیبر پختونخوا کے لیے درد سر، عوام نالا۔ پشاور ہائی کورٹ بھی برہم، کیا منصوبہ اس صدی میں مکمل ہو جائے گا؟ عدالت کے ریمارکس، جسٹس محمد ابراہیم نے سوال کیا، کیا ہم اس منصوبے کو دیکھ سکیں گے؟ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے پھر کام جلد مکمل کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ سینٹرل جیل گڈانی میں لیڈی وارڈن کا پراسرار قتل، زویا ڈیوٹی پر تھی، تشدد زدہ لاش ملی، ڈیڈ باڈی اسپتال منتقل، سر پر وزنی چیز ماری گئی، اسپتال ذرائع کا دعویٰ۔ پولیس کے مطابق لیڈی وارڈن سے 3 خواتین قیدیوں کا جھگڑا ہوا تھا، تینوں خواتین قیدیوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ وزیر داخلہ بلوچستان نے آئی جی جیل سے رپورٹ طلب کر لی۔ چین نے 400 کرپٹ لوگوں کو جیل بھیجا، کاش ہم 500 لوگوں کو جیل میں ڈال سکتے۔ وزیر اعظم عمران خان چین میں دل کی بات زبان پر لے آئے اور کہتے ہیں کہ ملک میں سرمایہ کاری نہ ہونے کی بڑی وجہ کرپشن ہے۔ چین نے اپنی غلطیوں سے سبق سیکھا، ہم بھی سیکھیں گے۔ نقش قدم پر چلنے کے خواہش مند چائنا کونسل فار پروموشن آف انٹرنیشنل ٹریڈ سے خطاب میں کپتان نے کھل کر اظہار کیا۔ The way China has tackled corruption. 400 ministerial level people in the last 5 years have been convicted on corruption and put behind jail. So I wish I could follow President Xi's example and put 500 corrupt people in Pakistan in jail. وزیر اعظم نے کرپشن کو ملک کی ترقی میں رکاوٹ کا باعث قرار دیا۔ If you have corruption, it stops investment. Corruption is one of the biggest impediments investment coming into your country. One of the main reasons why we have not been able to develop this great potential of Pakistan. The fact that red tapeism is also because of corruption. انہوں نے سرمایہ کاروں کو اصلاحات اور کاروبار میں آسانی پیدا کرنے کے لیے حکومتی اقدامات سے بھی آگاہ کیا۔ We will make it easier and easier for investors to come into Pakistan, and we will make profits in Pakistan. We will encourage profitability. This government is the first government since 1960s which is encouraging businesses now. عمران خان کا کہنا تھا کہ موجودہ وقت چین سے سیکھنے کا ہے، چین نے اپنی غلطیوں سے سبق سیکھا، ہم بھی سیکھیں گے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ سی پیک منصوبوں کے لیے اتھارٹی قائم کر دی، یہ اتھارٹی پی ایم آفس کی نگرانی میں کام کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت اسپیشل اکنامک زونز پر توجہ دے رہی ہے، چینی ورکرز کے تحفظ کے لیے خصوصی فورس بھی بنائی گئی ہے۔
Now we have decided that there will be one authority which will resolve all the problems of CPEC, and that authority will be in the Prime Minister office, and now specially concentrating on our special economic zones. We have specially created security forces to protect our Chinese workers there. So for Chinese, we have actually created a special force so that, to provide them extra security. वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का चीन पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान के एजाज़ में ग्रेट हॉल बीजिंग में गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, इस्तकबाल हुआ शायाने शान। बीजिंग पहुंचने पर रेड कार्पेट वेलकम। ग्रेट हॉल आमद पर चीनी हम मनसब ने रिसीव किया। दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए। वजीर आजम पाकिस्तान के एजाज में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों वज़ीर आजम के दरमियान बैठक भी लगी। दोनों ममालिक के दरमियान कई मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी किए गए। खत्ते में अमन चाहते हैं लेकिन अपनी इज्जत और वकार पर कोई समझौता नहीं करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने चीनी अस्करी क़यादत पर वाज़ेह कर दिया। चीन ने मसला कश्मीर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की एक बार फिर तायीद की। आर्मी चीफ की चीन में मसरूफियात, एक के बाद एक अहम मुलाकात। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सिपह सालार ने PLA के कमांडर और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन से मुलाकातें की। आर्मी चीफ ने चीनी अस्करी क़यादत पर वाज़ेह किया कि खित्ते में अमन चाहते हैं लेकिन अपनी इज्जत और वकार पर कोई समझौता नहीं करेंगे। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से आगाह करते हुए बताया, भारत मसला कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों का एहतराम करे और वादी में इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। आर्मी चीफ का कहना था कि पाक भारत हालिया कशीदगी से खित्ते में अमन और इस्तेहकाम पर संगीन असरात मुरत्तब होंगे। चीन की अस्करी क़यादत ने मकबूजा कश्मीर पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की हिमायत की और अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। साथ ही ये भी कहा कि मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान का तर्ज अमल अमन के मफाद में है। CPEC से पाकिस्तान और चीन ही नहीं पूरा खित्ता मुस्तफीद होगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की बीजिंग में मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं चीन के साथ माशी ताल्लुकात में वसअत चाहते हैं। पाकिस्तान में काम करने वाले चीनियों की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। पहले तो कोशिश है कि चीन के साथ हमारे इकनॉमिक ताल्लुकात में वसअत पैदा हो। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से लोग आएँ और पाकिस्तान में इन पैदा हो रही है। उससे न सिर्फ पाकिस्तान और चीन मुस्तफ़ीद हो बल्कि उससे पूरा इलाका, पूरा खित्ता मुस्तफ़ीद हो। उनके जो इंजीनियर्स हैं, जो उनके वहाँ लोग काम करने वाले पर्सनल होंगे, उनकी सिक्योरिटी भी हम पर लाजिम है। उधर CPEC के मामले पर अपोजिशन हुकूमत पर बरस पड़ी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह बोले, हुकूमत ने CPEC मंसूबे को रोक दिया है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने भी CPEC से मुताल्लिक़ हुकूमत को खूब तनकीद का निशाना बनाया।